السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ حاضرین، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ رب العزت مجھے اس سارے کام میں اخلاص نصیب فرمائے، اور پھر ان باتوں پر، قرآن پر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مل کر خلوص سے نیت کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ قیامت کے لیے ہمارے لیے توشہ بن جائے یا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر آپ کو یہ بات پسند ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پہ فالو کیجئے اور اس پیغام کو آگے پھیلائیے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور لوگوں میں سے وہ جو جو سودا کر لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، نفسہ، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کر دیتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، تو اللہ ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ اللہ ان لوگوں کے لیے بہت شفقت رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ عام اسلوب ہے کہ جب بھی کہ وہ دو کرداروں کو، منفی اور مثبت کرداروں کو، اس کا تقابل کرتا ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے منافقت کے بارے میں بتایا، اس کی سزا، اور فرمایا کہ اللہ اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، ایسے لوگوں سے، ان کے لیے ان کا جہان جو ٹھکانہ ہے وہ دوزخ ہے۔ اور اب یہاں ساتھ ہی فرمایا کہ دوسری طرف جو لوگ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، یا اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو یعنی اپنے آپ کو بالکل مختص کر لیتے ہیں کہ اپنا تن من دھن جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں، جیسا کہ آیت میں ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایسے جو لوگ ہیں بس وہ کہتے ہیں کہ اللہ، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب تیری رضا کے لیے ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، جو ارادہ کر لیتے ہیں، تو ایسی نیت کر لیتے ہیں، ان کے لیے وہ پھر کوتاہی نہیں کرتے، یعنی اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ اگر جس بات میں اگر کوئی اور غلط قدم اٹھ جائے وہ تو الگ بات ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کہ اس میں ہر وقت غلطی کا اندیہ رہتا ہے، لیکن پھر وہ جلدی پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف، اپنی غلطی پر نادم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بڑا شفیق ہوں، ان کے لیے مہربان ہوں، انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی انہوں نے تہیہ تو کیا ہوا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر اس کے طریقے پہ ڈھالوں گا، اس کے طریقے پہ چلاؤں گا، وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں جلد ہی ان کو سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں
پھر وہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں اور فوراً توبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑا امر نہیں ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن غلطی پہ ڈٹے رہنا یہ بہت بری بات ہے کہ ہم غلطی بھی کریں اور پھر اس پر ڈٹے رہیں۔ یہ جو عنصر ہے ہمارے معاشرے میں پایا جاتا، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ غلطی اگر ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو، خطا کار ہو، اگر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے یا معافی مانگتا رہتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح کے نبی پاک کا فرمان ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے سے رات بھر کے گناہ، ظہر کی پڑھنے سے فجر سے ظہر تک کے گناہ، اور اسی طرح عصر کی، عشاء کی، ایک نماز اور دوسری کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں کہ انسان بار بار اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، پلٹ کے آتا ہے، تو اللہ اس دوران میں ہونے والے جو انسان کے چھوٹے موٹے خامیاں جو گناہ ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ میں معاف کر دیتا ہوں، سوائے ان کے جو اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، گناہ پہ ڈٹے رہتے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کی بات کہی جائے تو وہ اسے اپنی حد تک سمجھتے ہیں اور اس کی طرف جو ہے وہ حقارت کی، اس انسان کی طرف جو اس کی اصلاح کرے، کیونکہ ان کے اندر انا کا عنصر پایا جاتا ہے، میں کا عنصر پایا جاتا ہے کہ میں اچھا ہوں، میں تم سے۔ جب یہ انسان کے اندر پیدا ہوگا تو وہ انسان، ایمان اس کے اندر نہیں رہ سکتا۔ ایمان اور تکبر ایک دل میں نہیں ٹک سکتے۔ ہمیں ہمیشہ ہی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو جہاں ہم بوئیں گے وہی قیامت کے دن اسی طرح اس کا پھل ہمیں ملے گا۔ تو چند روزہ زندگی ہے، اس کو آخرت کے لیے توشہ بنا لینا چاہیے اور ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اصلاح کی کوشش، اپنی اصلاح کی کوشش ہمیشہ اپنے اندر یہ پیدا کر لینی چاہیے کہ میں اللہ کی بتائے ہوئے قانون کے مطابق نبی پاک کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا بن جاؤں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔